بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان 20 کے اندر جو میرے خیال میں جو سب سے زیادہ خوشی اکنامکلی کسی کو ہوئی ہے تو ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ میری اپنی ذاتی بیوی ہے. اس کے پاس $100 ہے اور $100 جب سے بڑھا ہے 162 روپے کا ہوا ہے. وہ کہتی ہے دیکھو میرے پیسے بڑھ رہے ہیں. دنیا مر رہی ہے, پاکستان میں لوگوں کے پاس زر مبادلہ کم ہو رہا ہے اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ اس کا $100 جو ہے وہ اب 162 روپے کا ہو گیا ہے. اس نے جب خریدا تھا تو وہ تقریباً کو 65 روپے کا تھا, اب وہ 100 روپے تقریباً بڑھ گیا ہے. علی آپ کی طرف آ رہا ہوں. اکنامکلی ہم نے کرنچ دیکھا ہے 20 کے اندر بڑا, 19 میں بھی کرنچ شروع ہو گیا تھا, لیکن 20 کے اندر علی محمد بہت زیادہ میڈیا پہ بھی کرنچ آیا ہے اور میڈیا میں سے بہت سی ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے, بہت سی چینجز آئی ہیں, بہت ہی منفی اثرات پڑے ہیں میرے کپتان کی حکومت کے. آنے والے سال میں میڈیا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی سٹیبلٹی ہے اکنامکلی, کوئی رائز ہے, کیسا ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ جی بلال بھائی, ایکچولی یہ سال جو ہے 2021 جو ہے یہ انڈر دا انفلوئنس آف مرکری ہے. عطارد مرکری جو ہے 2021 کا جو عدد بنتا ہے 5 بنتا ہے جو کہ مرکری کا عدد ہے. مرکری بزنس کا, کمیونیکیشن کا, میڈیا کا, آئی ٹی کا, اس کا پلانٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سال ہوگا 2021 یہ نئی ایجادات کا, کمیونیکیشن کا, میڈیا انڈسٹری کے لیے کچھ بیٹرمنٹ کا سال ہوگا. بنسبت باقی جو سیکٹرز ہیں ان میں کچھ پرابلمز رہیں گے. اور اس سال جو ہر سال کا ایک ذائچہ بنتا ہے, جسے ہم جب سن جو ہے وہ ایریز میں جاتا ہے 20 مارچ کو اس سال جائے گا, تو وہ اس سال کا جو لیڈر ستارہ ہوگا وہ زحل ہوگا. اور زحل اس سال اپنے اون برج میں بھی موجود ہے. تو اس لیے لوہے کی صنعتیں, فولاد, لوہا, زمین, اس کی پرائسز بڑھیں گی, بیٹرمنٹ کی طرف آئے گی یہ چیزیں. اور پلس آئی ٹی, کمیونیکیشن, میڈیا اور کھیل, مرکری کو کھیلوں سے بھی لیا جاتا ہے, ان چیزوں کی طرف پاکستان میں بھی اور اوور آل ورلڈ میں بھی بیٹرمنٹ آئے گی اور نئی ایجادات ہوں گی. اس کا مطلب میرے کپتان کا جو فیصلہ تھا کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنے کا وہ بالکل ٹھیک تھا, اور اللہ کرے کہ میڈیا کے اوپر بھی حالات جو ہیں وہ تنگ دستی سے آسانی کی طرف ہے. میڈیا کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی حالات آئی ٹی کی وجہ سے میڈیا کو بھی اچھا افیکٹ کریں گے؟ جی, اصل میں یہ ایج آف ایکویریس شروع ہو گئی ہے 21 جون سے, اور یہ 21 دسمبر سے ایج آف ایکویریس شروع ہوئی ہے. ایکویریس میں میڈیا بہت ترقی کرے گا. یہ آنے والے 20 سال جو ہیں اس میں میڈیا کی نئی شکلیں نکل آئیں گی. سوشل میڈیا بہت زیادہ اپورڈ ٹرینڈز آئیں گے, اور اس میں دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ میڈیا ہوگی. نیکسٹ 3 ایئرز جو ہیں گریجولی میڈیا پازیٹیولی رول ادا کرتا جائے گا اور بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جائے گا. یہ بڑی اچھی خبر بتائی باب جی. شاہ جی اب اچھی بات کرنی ہے آپ نے. یہ دیکھیے تجارت کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں گے. جو ان سے پانی کے اوپر تجارت ہوتی ہے نا, جیسے بحری جہازوں سے, تو ان چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور دوسری یہ کہ دوسرے ممالک کی جانب سے پیسے آئیں گے, خواہ وہ امداد ہو خواہ وہ سرمایہ کاری ہو. یار امداد کا لفظ کینسل کر دیں, مانگ کے ہم بڈھے ہو گئے ہیں. یہ تو رہنا ہی ہے ہمارے ساتھ, یہ مانگتے ہی رہنے ہم نے مانگتے رہنا, ایسے ہی رہے گا. یعنی کہ پاکستان, اور دوسرا یہ میڈیا کے حالات کافی سارے بہتر ہو جائیں گے. میڈیا میں بہت زیادہ پیسہ آئے گا, کھیل کے میدان آباد ہوں گے اور کھیلوں میں بھی پیسہ آئے گا. اور ایک چیز, اس کا مطلب کووڈ چلا جائے گا نہیں, کووڈ کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, لیکن کبھی کم اور کبھی زیادہ, اسی طرح رہیں گے. اور کھیل کے میدان سے ابھی ایک ایشو چلا تھا محمد عامر کا, ریٹائرمنٹ کا. ابھی تو پھر میں نے پچھلے ہفتے ان سے میری بات ہوئی ہے, تو میں نے ان کا ذاتی طور پر ہاتھ ان کا میں نے دیکھا, تو امکان یہ ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے کرکٹ میں ان کی واپسی ہو جائے گی. اور 2 سال امکان یہ ہے کہ وہ مزید پاکستان کے لیے کھیلیں گے. اور سرفراز احمد جو ہمارے سابق کپتان, اس نے دھوکہ نہیں دینا, تو وہ دوبارہ سے مجھے کسی ایک فارمیٹ کے کپتان بنتے مجھے نظر آتے ہیں. سرفراز دھوکہ نہیں دے گا, سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. علی محمد خان, یہ بتائیے کہ ہندوستان کے اور کشمیر کے حالات آپ آنے والے سال میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بلال بھائی, ایکچولی ہندوستان کے لیے تو یہ جو ابھی گرہن لگ رہے ہیں, چاند گرہن لگ رہا ہے 26 مئی کو, پھر سورج گرہن لگ رہا ہے, پھر چاند گرہن لگ رہا ہے, پھر آخری 4 دسمبر کو سورج گرہن لگ رہا ہے. ہندوستان کے لیے تو یہ سال بہت ہی خراب ہے. بلکہ انفیکٹ کہ میں دیکھوں کہ 2021, 22, 23 ان 3 سالوں کے اندر میں ہندوستان کا ایک پارٹ الگ ہوتا دیکھتا ہوں. کوئی ایک علاقہ, چاہے وہ میزورام ہو, ناگالینڈ ہو, یا کوئی علاقہ, ان کا علیحدگی ہو جائے گی. اور خالصتان کی تحریک جیسے جیسے یہ 2021, 22 آئے گا انتہائی اسٹرانگ ہو جائے گی, اور مجبوراً سول وار کی صورتحال کی وجہ سے ان کو علیحدگی دینی پڑے گی.
البتہ کشمیر کی صورتحال بستور تھوڑی ریلیف ملے گا کشمیریوں کو، لیکن یہ کہ مجھے کشمیر کی جو مکمل آزادی ہے فل فلیج وہ 2026-27 میں نظر آتی ہے. ابھی نیئر فیوچر میں وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ کیا ہے محمد علی خان، انشاءاللہ کیا ہے، انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ. اور یہ جو 2021-22-23 ہے، یہ تینوں سال ہندوستان کے لیے انتہائی نحس ہیں، منحوس ہیں، اور ان کے لیے یار محمد علی ایک بات بتاؤ، یہ جو منحوس آدمی ہے وہاں کا پرائم منسٹر، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرا اس پہ فتویٰ ہے کہ 40 دن کی نماز جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتی اس کا نام لیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے یا اپنے یا باقی ممالک کے لیے یہ بڑا لکی آدمی ہے کہ یہ ہندوستان کو خود توڑ کے جائے گا. بالکل بالکل آپ کی بات سے میں بلال بھائی بالکل کرنی پڑے گی، ایگری کرتا ہوں. یہ ایسا ہی ہے. یہ آدمی جو ہندوستان کی جو بنیادیں تھیں، ان کے یہاں سیکولرزم پروان چڑھا تھا، اس کا ستیہ ناش کر کے ہندوستان کی بالکل مٹی پلیت کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جائے گا. یہ بہت اعلیٰ. ابو بکر اس پہ رائے؟ جی، انڈیا جو ہے اگلے 7 سال اس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چلے گا. اگلے 7 سال؟ اگلے 7 سال. آپ نے 8 سال بتایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور 8 سال آپ بتا رہے ہیں تقریباً ملتا جلتا ہی آپ کہہ لیں. ٹائم جو ہے نا ان کا یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چل رہا ہے. بات ہے، اس میں مذاق نہیں ہے. اور اس میں ان کے علیحدگی کے تحریکیں زیادہ چلیں گی. امریکہ میں بھی علیحدگی کی تحریک چلے گی، اور جس میں کالے جو ہیں، زحل سیارہ جو ہے وہ کالوں کو، بلیک کو کرتا ہے، ان کی سپورٹ کرتا ہے، اور وہ بلیکس جو ہیں دنیا میں اٹھیں گے اور وہ اپنے لیے آزادی مانگیں گے. اسی طرح ہندوستان میں بھی آزادی کی تحریکیں پروان چڑھیں گی اور پاورفل ہوں گی. اور یہ گریجولی آپ کو سکھوں کی تحریک کہاں جاتی نظر آتی ہے؟ سکھوں کی تحریک بہت ہی اگلے 3 سال میں بہت پیک پہ جائے گی. اور 3 سال کے بعد جب پلوٹو نے چینج کرنا ہے نا، ایکویریس میں جانا ہے، تو وہاں پہ جا کے ان کی آزادی، اگلے 2 سال میں آزادی کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 5 سے 7 سال کا پیریڈ ہے جس میں ہم دونوں اس وقت ہوئے اور انشاءاللہ ہم ہوں گے تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور آپ کو افغانی کڑھائی کھلاؤں گا مٹن کی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آمنے سامنے بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جناب دیکھیے، یہ ایک نجس آدمی ہے ہندوستان کا. آئی لو یو علی زیدی، آئی لو یو. تم نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، وہ نجس آدمی لوں گا بالکل، پھر کرلیاں کرنی بالکل. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے جو ان سے دل اور دماغ کی لکیریں ہیں اس کے ہاتھوں پر وہ آپس میں ٹکراتی ہیں. پامسٹری کے اصطلاحات میں یہ لکیریں قاتلوں کی ہوا کرتی ہیں، اور وہ ہے اگر محلے لاکھوں کا قاتل ہے تو محلے میں ہو تو پھر محلے میں قتل کرتا. اگر اس کو کوئی بڑا معیار اس کو صوبہ دے دیا، اس نے صوبے میں قتل کروائے، وہ قتل عام کرے گا. اور دوبارہ بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی کا کارڈ دوبارہ کھیلے گا. وہاں پر اشتعال انگیزی ہوگی. اور انڈیا، یہ میرے پچھلے پروگرام میں بھی پریڈکشن کی تھی جس وقت یہ لداخ کے ٹوٹنے سے پہلے، کہ انڈیا میں سے یہ 2 حصے اب الگ کرائے گا. میرا علم یہ کہتا ہے کہ کوئی سے بھی 2 حصے انڈیا کے الگ ہو جانے، اور اس کا سیٹ پر بیٹھے رہنا پاکستان کے لیے فائدہ ہے. کمال بات ہے. علی محمد، یہ مجھے بتاؤ کہ کیا مذہبی شدت پسندی پاکستان میں آئے گی، کم رہے گی، یا مذہب صحت مند ہوگا آئندہ آنے والے سالوں میں؟ بلال بھائی، میرے حساب سے جو اب جیسے کہ سیٹرن اپنے گھر میں چل رہا ہے، اور مشتری بھی ہمارے علم نجوم جو ویدک ایسٹرالوجی، اس کے حساب سے یہ کیپریکون میں آ گیا ہے، تو مذہبی انتہا پسندی تو بالکل ختم ہو جائے گی، اور مذہب پازیٹیوٹی کی طرف آئے گا. مثبت مذہب کی طرف لوگوں کو رجحان بڑھے گا، اور انٹرنیشنلی جو ہے اسلام بہت زیادہ پھیلے گا. بالخصوص مغربی ممالک میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام پھیلتا چلا جائے گا. اور انتہا پسندی کی مذہب جو ہے یہ ملیشیا اور ٹرکی کی طرح، اور یا پاکستان میں بھی اس میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں ترکی اور ملیشیا کی طرح تو نہیں ہوگا. مذہب پاکستان میں جو ہے جس طرح سے رہے گا، لیکن انتہا پسندی ایکسٹریمزم جو ہے اس میں انتہائی کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ 0 ہو جائے گی ایکسٹریمزم کا لیول جو ہے. البتہ پازیٹیوٹی، مذہب کی طرف روحانیت، اسپریچولیٹی اور صوفیزم کی طرف رجحان بڑھے گا. واہ 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 واہ. آپ کیا کہتے ہیں، مذہب کی انتہا پسندی ختم ہوگی، عروج آئے گا اسلام کی طرف سے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر تو مذہبی انتہا پسندی آئے گی، اور یعنی کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ جلسے جلوس اور اس طریقے کی کریں کوئی گے. بات نہیں، لیکن مذہبی انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ اس عطارد کا سال ہے، اس کا نمبر بنتا ہے 5، تو بہت سخت قسم کے قانون لاگو کیے جائیں گے تاکہ مذہبی انتہا پسندی اور یہ جلسے جلوس کی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے. ایک جملہ بس. مذہبی آزادی کا ٹائم اب شروع ہو گیا، اور لوگوں کو ٹالرنس کرنا آئے گا اور اپنی آزادی کے لیے کام کریں گے. ابو بکر،
با کمال نام آپ با کمال گفتگو کر دی اور لوگوں کو ٹالرنس آئے گی. بالکل ابو بکر, ویسے ہی میں حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا انسان ہوں, لیکن ابو بکر صابر نے جو بات کیا یہی حتمی بات ہے. ہم میں ٹالرنس آئے گی, ترقی ہوگی, میڈیا پہ اچھا سال آئے گا, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے یہ سال بہتر سے بہترین کی طرف جائے گا.